بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. باہر بھیجیں چھوٹے بچوں کو باہر بھیجیں. واجب الاحترام حضرات، علماء زیت الشام، بالخصوص مسلک کے حقہ اہل سنت و جماعت کے عظیم ترجمان پیکر اخلاص و محبت حضرت العلام قبلہ صاحبزادہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب، آپ نے بڑی شفقت فرمائی، اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کے شرف زیارت بخشا اور تشریف لائے. خوش آمدید کہتے ہیں. تمام ساتھی تحریک شباب امت کے نوجوان اور بریلوی برادران، جنہوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کے انعقاد میں محنت فرمائی، بطور خاص عزیزم رانا وسیم بریلوی، جنہوں نے اپنے والد ماجد مرحوم و مغفور جناب مبارک علی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اس پاک و پاکیزہ محفل کا انعقاد فرمایا. اللہ تعالی مبارک علی مرحوم و مغفور کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور اس پاک و پاکیزہ محفل کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے والدین کی عزت و تکریم کو یقینی بنائیں. اپنے والدین کو اللہ کی رحمت جانتے ہوئے، جن کو والدین کی خدمت میسر ہے، وہ تمام نوجوان اپنے والدین کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، کیونکہ والدین کو میرے کریم رب نے بڑی عظمت بخشی ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے وہ ٹائٹل بیان فرمایا جو صفت میرے رب نے اپنے لیے بیان فرمائی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ، جس طرح میرے والدین نے مجھے بچپنے میں پالا اور ان کا پالنا بھی ایسا کہ جگہ جگہ قدم قدم پہ ان کا رحم ایک مثالی تھا میرے ساتھ، تو اے اللہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کی ہر راحت اولاد پہ قربان کر کے میری پرورش کی اور انتہائی درجہ
ان کے مشفقانہ روش اور ان کی مشفقانہ انداز سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، ایسے ہی انتہائی مہربانی اور شفقت تو میرے والدین پہ بھی فرما ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر اپنے آپ کو بھی رب فرمایا اور والدین کے لیے بھی یہی لفظ رب بولا۔ پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ پاک کی اتنی بے پایان نعمتیں ہیں جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے، اسی طرح والدین کی اتنی آپ پہ مہربانیاں ہیں جن کو آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، کہ والدین نے آپ کی پرورش کے لیے زندگی کی ہر راحت آپ پر قربان کر دی، ہر سکون آپ پر قربان کر دیا، اور باپ زندگی کی کمائی کی ایک ایک پئی آپ پہ خرچ کر دیتا ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، بلا شبہ اللہ پاک کی بے پایان نعمتوں کی شکر گزاری اس امت پر واجب ہے۔ اسی طرح والدین کی شکر گزاری بھی اولاد پر واجب ہے۔ تو میرے کریم رب نے ان دونوں شکر گزاریوں کا ذکر بھی قرآن میں اکٹھا کر دیا۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ نے فرمایا میری شکر گزاری بھی تم پر لازم ہے اور تمہارے والدین کی بھی شکر گزاری تم پر لازم۔ آپ اندازہ فرمائیں، والدین دنیا میں ہوں تو ان کو دیکھتے رہنا اتنی بڑی سعادت ہے کہ کئی مقبول حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ حتیٰ کہ والدین دنیا سے چلے بھی جائیں تو یہ اولاد کے ساتھ جو والدین کا رشتہ ہے، یہ رشتہ اتنی برکت والا ہے کہ یہ برکت بعد وفات بھی جاری ہو ساری رہتی ہے۔ جس طرح اللہ پاک دنیا میں اولاد کو والدین کی خدمت گزاری کے باعث اپنی خاص برکتوں سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان کریم رحیم ہے کہ والدین کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس برکت کو منقطع نہیں فرماتا، بلکہ اولاد کے لیے وہ برکت جاری و ساری رہتی۔ دیکھیں مشکات شریف ہے، صفحہ 154 ہے، محمد بن نعمان راوی ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ کتب برا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ والدین کا یہ جو اولاد کے لیے مشفقانہ انداز ہے اور رحمت کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ بعد وفات بھی والدین کی اس رحمت سے اولاد کو محروم نہیں کرتا۔ والدین دنیا سے چلے بھی جائیں تو جس قبر میں وہ موجود ہیں اس مٹی کے اندر بھی اللہ ایسی برکت رکھ دیتا ہے اولاد کے لیے کہ میرے کریم رب نے فرمایا جو اولاد ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر لے، او احدہما یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کر لے، والد کی قبر کی یا والدہ کی قبر کی، ہر جمعے کو جو اولاد زیارت کر لے، اس زیارت کی بھی اتنی برکت ہے کہ اللہ پاک ایسی اولاد کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ ایسی اولاد کو ابرار میں لکھ دیتا ہے۔ ابرار کس کو کہتے ہیں؟ میرا کریم رب فرماتا ہے کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ جب اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارا حشر ابرار کے ساتھ کرنا، تو ابرار ولیوں کے ولیوں کو کہتے ہیں۔ تو گویا جو ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر لے، اللہ ایسی اولاد کو قیامت کے دن اپنے ولیوں میں اٹھاتا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اولاد کے لیے جو والدین کا رحمت والا ایک رشتہ ہے، رحم والا اور رحمت والا ایک رشتہ ہے، ایک برکت کا ایسا تسلسل ہے جو بعد وفات بھی کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ اور آپ اندازہ فرمائیں اگر والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ برکتیں اولاد کو ملتی رہتی ہیں تو اپنے ایمان سے بتائی مصطفیٰ کریم کے پردہ فرمانے کے بعد اس امت کو بھی اسی طرح اللہ برکت نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو والدین کی خدمت کیجئے، والدین کی عزت کیجئے۔ میں حقیقت نوجوانوں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آج والدین کی عزت کرو، آج والدین کی رسپیکٹ بجا لو، آج والدین کی عزت و تکریم کو لازم سمجھو، اور تمام رشتوں سے
اللہ رسول کے بعد والدین کے رشتے کو مقدم جانتے ہوئے بچھ جاؤ اپنے والدین کے سامنے، اتنے کریمانہ انداز سے اپنے بازو پھیلا دو، اپنے والدین کے لیے بچھ جاؤ، اپنے والدین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، اپنے والدین کی خدمت کو اولین ترجیح دو۔ یہ آپ کی گلے محلے کی سنگت قیامت کے دن کام نہیں کرے گی، آپ کے والدین کی خدمت قیامت کے دن آپ کے لیے بہت بڑا انعام ثابت ہوگی۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، یہ چند وقت ہے گزر جائے گا۔ اور ایک بات میری دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، ایک دن میں ان کے مدرسے میں گیا تو ان کے استاد سے بات ہوئی، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھے الحمدللہ ان کی تربیت کرنا اور ان کو اچھے راستے پہ لگانا، ان کی غلطی پہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، پیار سے سمجھانا، ہر طرح کا بندہ معاملات کرتا رہتا ہے، یہ تو کرنا میرا ایک فرض ہے، میں والد ہوں، مگر الحمدللہ میں ایک بات سے مجھے تسلی ہے کہ یہ اولاد کبھی بھی میرے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے والدین کے ساتھ بغاوت نہیں کی ہے، میں نے اپنے والدین کے ساتھ کبھی زندگی میں بدتمیزی نہیں کی ہے۔ ہاں شرعی معاملات اگر کوئی ہوتے ہیں اس میں بندہ ایک سٹینڈ لے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی الحمدللہ آج اس وقت بھی میں اپنے والدہ تو اللہ جنت نصیب کرے فوت ہو گئی ہیں، والد گرامی کے سامنے آج بھی الحمدللہ بے باکی کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ مجھے تسلی ہے، جیسا کرنا ویسا بھرنا، اگر میں اپنے والدین کا مؤدب رہا تو انشاءاللہ میری اولاد کبھی بھی بغاوت نہیں کر سکتی، مؤدب ہی رہے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ آنے والے وقتوں میں تمہاری اولاد تمہاری وفادار رہے تو آج اپنے والدین کی خدمت کرو، والدین کی عزت کرو، کل آنے والی آپ کی اولاد بھی آپ کی عزت بجا لائے گی۔ تو سامعین عزیز احترام، باقی یہ دنیا کی رونقیں ہیں، دنیا کی چمک دمک ہے۔ آج بڑی بدقسمتی ہے کہ جناب والا کوئی کاروبار حیات میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ جناب وہ بھول بیٹھا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اور والدین کی خدمت کو۔ کوئی جناب والا اپنے کاروبار حیات میں، کوئی اپنے ذمہ دارہ میں، کوئی اپنی سنگت دوستی میں، دنیا کی عیاشیوں میں، ان کی رنگینیوں میں اتنے مگن ہو چکے ہیں ہم کہ ہمیں احساس تک ختم ہو گیا ہے کہ ہمارے ذمے کچھ ڈیوٹیاں ہیں۔ تو سامعین عزیز احترام، یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو 4 دن کی چاندنی ہے، یہ ختم ہونے والی چیز۔ آؤ اس کی حقیقت کیا ہے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جس دنیا کے لیے ہم بالکل مر مٹ چکے ہیں نا، غیرت کے سودے ہو چکے ہیں، عزتوں کے سودے کر دیتے ہیں، غیرتوں کے جنازے نکل گئے ہیں۔ آؤ ذرا قرآن مجید اللہ کا سنو کہ اس دنیا کی حقیقت اور ناپائیداری کیا ہے۔ اللہ کا قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے جی، اچھا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ قرآن سن کے ذرا محبت سے کہ سبحان اللہ۔ میں بڑی شدید تھکاوٹ تھی، اللہ میرے ان محبت والے مریدوں کو خوش رکھے، بڑا انہوں نے دبایا ہے، اور خاص طور پہ احسن نے تو سارے درد نکال دیے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، تو مجھے اس قابل کر دیا کہ میں آپ کے سامنے کچھ بول سکوں۔ آپ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، نہیں قرآن سن کے ذرا پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ میں پھر آیت پڑھنے لگا ہوں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ جناب والا ان زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کی ناپائیداری کا اندازہ لگائیں۔
میرے کریم نبی نے اس زندگی کو، اس دنیا کی رونق کو، اس دنیا کی چمک کو، اس دنیا کی بہار کو، اس دنیا کی زندگی کو ایک پانی کی بلبل کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فرمایا اے میرے کریم نبی اپنے غلاموں کو زندگی کی بے ثباتین کے سامنے رکھیں، زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا اے میرے بندو جس طرح میں آسمان سے پانی برساتا ہوں، وہ پانی آ کے بنجر کھیت کھلیان کو آباد کر دیتا ہے، فصل اگنے لگتی ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے، اور سرو کے قد کی طرح یہ جب ہریالی آپ دیکھتے ہو آپ گمان کرتے ہو کہ اس ہریالی نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر میں چاہوں اس بات پہ قادر ہوں، اس ہریالی کو ہمیشہ رکھ سکتا ہوں، دوام عطا فرما سکتا ہوں، اس کو ہمیشگی عطا فرما سکتا ہوں، مگر نانا فاختلط به نبات الارض، جب یہ نباتات اگتی ہیں، جب یہ سبزہ لہلہاتا ہے، ہوتا کیا ہے اچانک تیز ہوائیں چلتی ہیں، تیز جھکڑ چلتی ہیں، اور جناب والا فصلوں کو برباد کر دیتی ہیں، زمین کو ننگا کر دیتی ہیں، زمین کو جناب والا بنجر کر دیتی ہیں، آباد کھیت کھلیان بنجر ہو جاتے ہیں۔ اگر میں سبزی کو رکھنا چاہوں ہمیشہ رکھ سکتا ہوں، مگر رکھتا نہیں۔ فرمایا اے میرے بندو یہی مثال ہے تمہاری زندگی کی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ فرمایا بیٹے اور تمہارا مال یہ دنیا کی ظاہری چمک دمک ہے، والباقیات الصالحات باقی رہنے والے تمہارے نیک اعمال ہیں۔ اصل کنبہ قبیلہ وہ یہ بیٹے اور مال نہیں ہے، اصل کنبہ قبیلہ جو دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے، حشر میں بھی ساتھ رہتا ہے، وہ کیا ہیں؟ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے تمہارے نیک اعمال ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے ذرا ہماری آج تو 4 بندے جاننے لگ جائیں نا تو بندہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پاؤں پہ زمین پہ پاؤں نہیں ٹکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وقت بھی یاد کر جب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور میرے کریم رب نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ قرآن سن کے محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا مل کے پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ فرمایا میرے بندے وہ وقت بھی یاد کر جب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، تیرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں تھا، تیرا تعارف نہیں تھا، حتیٰ کہ تجھے پیدا کرنا چاہا فرشتے بھی بول پڑے أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا۔ اللہ ایسے کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں خون ریزی اور فساد کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ میں نے اپنے بندے کو جو اپنی بارگاہ سے صلاحیتیں ودیت فرمانی ہیں، خوبیوں کا اس کی زندگی میں وجود میں اجرا کرنا ہے، میں جانتا ہوں میں نے اپنی اس شاہکار قدرت کو، اپنی اس تخلیق کو میں نے کن صلاحیتوں سے، استعداد سے، قابلیت سے
میں نے نوازنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرمایا وہ وقت بھی یاد کر، تیرا ذکر لینے والا کوئی نہیں تھا، تیری تو تخلیق پہ فرشتے بھی بول پڑے تھے۔ آج تیرا نام ہے، تیرا کام ہے، تیرا سکہ چلتا ہے، تیری برادری میں پہچان ہے، تجھے گلی محلے میں لوگ سلام کرتے ہیں، اور تو اپنی حقیقت کو بھی بھول گیا۔ تیری اصل کیا ہے؟ اللہ۔ اور انسان کی اصل اور حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں سورۃ المومنون کے اندر انسان کی جو تخلیقی مراحل ہیں ان کو بیان کروں۔ ذرا توجہ کر۔ آج یہ جو مٹ بھیڑ ہماری ہے نا برادریوں کی، فلاں چودھری تو فلاں ملک تو فلاں راجہ، فلاں 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 فلاں، اسی چیز نے ہمیں تباہ کر دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا نہ کوئی راجہ ہے، نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی چودھری ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی مرید ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ کوئی نعت خوان ہے، نہ کوئی نقیب ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ، تقوی جس کو اللہ نے نصیب فرما دی۔ آئیے میرا کریم رب انسان کی تخلیق کو بیان کرتا ہے۔ اللہ، اب انسانی یہ تخلیق، اس کے جو مراحل ہیں ان کو ذرا مد نظر رکھیں، پھر ہم اپنا ذرا محاسبہ کریں ہم کہاں کھڑے۔ اللہ کا قرآن، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين۔ فرمائے انسان غور تو کر، ذرا نظر تو کر، تجھے کس چیز سے بنایا۔ ہائے ہائے ہائے، سورہ طارق میں کیا فرمایا، اس کو میں بعد میں پڑھتا ہوں۔ سورہ طارق میں کیا فرمایا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ فرمایا انسان نظر تو کر، ذرا دیکھ تو صحیح تجھے کس چیز سے بنایا۔ اچھلتے پانی سے بنایا، یہ اچھلتا پانی آیا کدھر سے؟ اللہ اکبر۔ باپ صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، ترائب کہتے ہیں ان پسلیوں کو۔ باپ کے کثیر جرثوموں سے ایک جرثومہ اور ماں کے کثیر بیضوں سے ایک بیضہ، یہ ایک مقام پہ اکٹھے ہوئے، یہ انسان کی بنیاد بنا۔ مولا علی فرماتے ہیں جس بندے کی بنیاد پلید ہو، مادہ غلیظ ہو، جوہر خسیس ہو، وہ کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ پھر اللہ نے انسان کو بنایا، اٹھایا کہاں سے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ۔ فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، مٹی کے سطح سے بنایا۔ انسان کی بیس اور بنیاد مٹی ہے۔ آج جنازے میں کھڑے ہونا تو علامہ صاحب کہتے ہیں ذرا جوتے اتار دو، طبیعت بوجھل ہوتی ہے، یار مٹی پاؤں کو لگ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے یہی تو تیری اصل ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين۔ یار قرآن سن کے کوئی ایک دفعہ ایسی سبحان اللہ کہہ دینا دل ٹھنڈ پڑ جائے۔ پیار سے کہ سبحان اللہ۔ ثم جعلناه نطفة
فرمایا ماں کے رحم کی صورت میں تجھے ایک مضبوط ٹھہراؤ دیا. ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر اس جناب والا اس پانی کی بوند کو لوتھڑا بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس لوتھڑے کو گوشت بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس کو ہڈیوں میں تبدیل کیا. پھر جاؤ لیبارٹری میں ذرا انسانی ڈھانچہ دیکھو، دکھنے میں کتنا بدصورت لگتا ہے. فکسونا العظام لحما، اللہ فرماتا ہے ہم نے بڑی خوبصورتی سے اس انسانی ڈھانچے پہ چمڑا چڑھا دیا. جب چمڑا چڑھایا اللہ فرماتا ہے میں نے اٹھایا، مٹی سے تھا، اصل مٹی تھی، پانی کے گندے 2 قطرے تیری بنیاد بنا. فرمایا جب احسن تقویم کے سانچے میں تجھے ڈھالا، جب تیار کیا تو میں بنانے والا بھی کہہ رہا ہوں ثم انشأناہ خلقا آخر. یہ تو کوئی دوسری چیز نظر آنے لگ گیا. آج کسی بندے کی حرف آخر تعریف کرے نا، حرف آخر بھئی تعریف یار اس بندے کی کیا بات کرتے، وہ تو شے ہی دوسری ہے. اللہ پاک نے فرمایا تو شے ہی دوسری ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اللہ اللہ. فرمایا تجھے بغیر پوچھے میں نے اتنا حسین بنایا ہے، تو پھر تو میرے ساتھ نافرمانیاں کرتا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. فرمایا اے میرے بندے ذرا غور تو کر، ذرا دیکھ تو صحیح، نظر تو کر میری بندی. آئے آئے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ. فرمایا اے میرے بندے اپنے قریب رب کل بے نیاز کیوں ہو گیا، اپنے کریم رب سے بے نیازیاں کیوں کرتا ہے، اپنے رب کی ناشکریوں اور نافرمانیوں پہ اتنا دلیر کیوں ہو گیا ہے، اپنے کیا وجود پہ ناز کرتا ہے، اپنے حواس خمسہ پہ ناز کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں پہ ناز کرتا ہے، اپنی استعداد و قابلیت پہ ناز کرتا ہے، اپنے جناب والا تواجسم پہ اس پہ ناز کرتا ہے، اپنے سٹیٹس پہ ناز کرتا ہے، قبیلہی ہڈی پہ ناز کرتا ہے، اپنی مستحکم معیشت پہ ناز کرتا ہے، اپنے حسن و جمال پہ ناز کرتا ہے. فرمایا اے میرے بندے یہ ساری نعمتیں تو میں نے تجھے عطا فرمائی ہیں. الذی خلقک فسواک فعدلک. مجھے بار بار ساتھی کہہ رہے ہیں کہ پنجابی میں الذی خلقک فسواک فعدلک، فرمایا میرے بندے میں تنوں بناون چ نا انصافی نہیں کیتی، تو ساڑے نال نا انصافیاں کیوں کرنا. جتھے تیرا سر سونا لگ دیا اساں سر سجا دیتا، جتھے تیری اکھ سونی ڈھک دیا اساں اکھ ڈھکا دیتا، جتھے تیرے ہاتھ سونے لگ دے سن تا ہاتھ لا دیتے. فرمایا اسم بناون چ نا انصافی نہیں کیتی، تو ساڑے نال نا شکریاں کیوں کردا. تے ایک گل یاد رکھو، تساں کسی نو 100 روپیہ دیو نا تے تہاڈا وہ کم نہ کرے تے 100 روپیہ لے کے 1000 روپیہ دیو، 1000 روپیہ لے کے رفو چکر ہو جاوے. تو کسی عالم دین مفتی کو مسئلہ نہیں پوچھنا او جی میرا 1000 روپیہ کھا گیا ادھا ہن شریع حکم کیوے، تساں آپو مفتی بن جاسو، حرام خوری دے فتوے جھاڑنا شروع کر دے سو. تے اللہ فرماندا ہے جب تیرا کوئی 1000 روپیہ کھا کے تیرا کم نہ کرے، تیرا حکم نہ مننے تو تو اس نو حرام خور آدھا. فرمایا صبح و شام تو میرا کھاویں تے میری گل بھی نہ مننے تو دس و تیرے تو وڈا حرام خور کون ہو. ہائے ہائے اللہ. قتل الانسان ما اکفرہ،
اللہ فرماندا ہے انسان تو ہلاک تے برباد ہو ونجے تو ساڈے نال نہ شکریہ کردا من ای شیء خلقہ ذرا دس تینوں اساں کیڑی شے نال بنایا فرمایا پیشاب دے دو گندے قطرے تیری بنیاد ہے اج کسے تے اساں چڑھائی کرانا تو پتہ کیا آکھدے اوئے چپ کر تین اپنی اصل دا پتہ یہی گل کر دیں اللہ فرماندا تو دوجے کول اصل پوچھدا میں بناون والا تیرے کول پوچھدا تیری اصل کیویں تیری حقیقت کیویں تیری بیست بنیاد کیویں فرمایا پیشاب دے دو گندے قطرے چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی پیر ہے چاہے کوئی مرید ہے چاہے کوئی وزیر ہے چاہے کوئی مشیر ہے کوئی صدر ہے کوئی وزیر کوئی بھی کسی درجے کا بندہ کسی منصب پہ ہے عہدے پہ ہے کسی جنابے والا پوسٹ پہ ہے کسی اچھے قبیلے سے تعلق فرمایا سب کی بنیاد پیشاب کے دو گندے قطرے سوائے محمد الرسول اللہ کے مصطفیٰ کریم کی بنیاد کیا ہے یا جابرو ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی اے سونے نبی دی ذات ہے جنہ دی بنیاد پیشاب دیو قطرے نہیں ہیں مصطفیٰ کریم دی بنیاد اللہ دا نور ہے اللہ سبحان سامع نزید سے ہم توجہ کیجئے گا آج بڑی بد نصیبی ہماری بڑی بدبختی ہے ایک تو اپنی اصل کو بھول گئے اور پھر تخلیق کے مقصد کو بھی بھول گئے مقصد کیا ہے دنیا میں آئے کیا کرنے آئے لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ نیک اعمال کی کتنی کمائی کرتے ہیں اور اس کے کرم دیکھیں اس کی مہربانیاں دیکھیں کتھوں اٹھایا پیشاب دے گندے قطرے چو تو کتنی عزتیں بخش دیتی ہیں جدو انسان ماں دے پیٹ سی پتہ ہے وہ خوراک کیڑی سی غور کیتا کدی 4.5 مہینے تو بعد جدوں اودے چ روح ڈالی ویندی وہ خوراک پتہ کیوں ہوندی ماں دا حیض والا گندا خون وہ اس کی خوراک بنتا ہے عجیب بات ہے ادھر سے اشرف المخلوقات کا تاج انسان کے سر سجا دیا اتنی شرافتیں اتنی عزتیں وہ تاج اشرف المخلوقات کا فرشتوں کے سر اللہ نے نہیں سجایا جنات کے سر اللہ نے نہیں سجایا انسان کے سر پہ رکھ دیا ادھر سے اتنی مہربانی ہے اور ادھر سے اتنی گندی خوراک کیوں فرمایا یہ صرف انسان کو اپنی اصل یاد دلانے کے لیے جب کبھی زندگی میں گردن میں سری آئے فرمایا پیچھے گھوم کے دیکھ لے تیری خوراک کیا تھی تیری اصل کیا تھی اللہ اور جدو دنیا تے بندہ آندہ اور میں نے یہ دسو بھئی جانور اللہ دی مخلوق ہے کہ نہیں جانور دا بچہ پیدا ہوندہ میں بھی ویکھدا تساں بھی ویکھدے ہو ذمہ دار لوگ بیٹھے ہو سارے تو اوہی جناب والا جانور دا بچہ اڑدیاں بانیاں ڈہندیاں گندے تھڑاں نوں جا کے منہ ماردا اللہ پاک نے کیڈا کرم فرمایا اس انسان تے اللہ نے فرمایا اوے میرے بندے تیرے واسطے تیرے ماں دی سینے دے اندر اساں دودھ دیاں نہراں جاری کر دیتیاں ماں تینو گود وچ بھی بٹھائے گی پیار بھی کرے گی دودھ بھی پلاوے انسان بڑا ہویا ہن جانور دا بچہ بھی بڑا ہوندا لیکن میں بھی ویکھدا تساں بھی ویکھدے ہو اوہی جانور دا بچہ چراگاہ جا کے جناب والا گھا چردا اپنے منہ نال لیکن انسان نو اللہ کتنی عزتاں بخشیاں فرماؤ میرے بندے اے تینو ہاتھ دتے خوراک والے پاس تیرا منہ نہیں جھکنا چاہیے بلکہ ہاتھ نال خوراک تیرے منہ چانی چاہیے کتنی کرم نوازی فرماؤ اللہ نے انسان نو کتنی صلاحیتاں دیتی ہیں اللہ تے سنگیو جویں اتھے دنیا تے آئے ہیں نا 4 دن دی چاندنی یہ بھگت کے اگے جانا بھی ہے سوال جواب بھی ہونے اگے دے معاملات بھی ہیں ویکھو مرن تے بھی اللہ نے کتنا کرم فرمایا کتنا فضل کمایا کہ مرنا بھی ایسا رکھا انسان دا سبحان اللہ
مسلمان کا مرنا بھی ایسا بے مثال ہے، اور آخری رسومات بھی اتنی اس میں ریسپیکٹیبل رویہ ہے اور اتنی عزت افزائی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھو تو اڈے ایک مسلمان بھائی فوت ہو جاندہ تو کیا کر دیو؟ مردہ تو کتا بھی ہے، اس دا کی حشر کر دیو۔ اللہ نے انسان کو نہ حرام مردار بنایا نہ حلال پاک بنایا۔ ایسا حرام مردار بھی نہیں بنایا جیسے کتا ہے کہ مریا تو گلے چ رسی ڈالو تو ڈھیر تو سڑ گتو۔ ایسا حلال پاک بھی نہیں بنایا جی حلال جانور ہوندے ہیں، بھئی آپ ہی ذبح کیتا تو گوشت آپ کو کھا گیا، ہڈیاں سڑ دیتی ہیں تو چمڑا رنگ کے جتیاں بن کے آ گئی ہیں۔ تو جی اگر اللہ تعالیٰ حلال پاک بنا دیندہ تو اپنی ذبح کرنا سی تو گوشت خود کھا ویندے تو ہڈیاں کتیاں کو سڑ دیندے تو چمڑا رنگ کے جتیاں بن کے آ جاونا، کوئی رہ جانی سی عزت؟ مگر میرے کریم رب نے کتنا کرم فرمایا، انسان نو کتنا نوازیا۔ فرمایا میرے بندے تیرا مسلمان بھائی فوت ہو گیا، اس نو غسل بھی دے، سفید لباس پہنا تے موڑیاں تے اٹھا کے اس نو قبر تک لے جا، پھر اگے رکھوا کے نماز جنازہ۔ بھائی نماز جنازے دا کیا مقصد ہے؟ نماز تے اللہ دیئے تے میت نو اگر رکھواؤں دا کیا مقصد ہے؟ فرمایا عبادت رب دیئے، تعظیم اللہ دے بندے دیئے۔ اللہ کریم نے تے تو انو اتنی عزتہ دیتی ہیں، میں نو اتنی عزتہ دیتی ہیں، لیکن ساڑھا حال کے میں ساری زندگی غفلت تے شغل میلے تے ہاسا مزاق تے بس جناب والا شرارتاں تے تخریب کاریاں تے غیبتاں تے حسد تے بغض تے کینے، اس تو علاوہ سن کیا کمائی کی اپنے ماں نال دس؟ اج مولوی نو ویکھو، نعت خان نو ویکھو، نقیب نو ویکھو، پیر نو ویکھو، برادری ازم ویکھو، سوائے حسد بغض کینے دے کوئی چیز نظر آندی ہے؟ کسے نال دشمنی بھی رکھو تے اللہ رسول دی وجہ تو رکھو نا۔ مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء، یہ جو 15ویں جلد میں 21ویں جلد میں جو اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، اس میں غوث پاک کے 7 اقوال اعلیٰ حضرت نے نوٹ کیے ہیں۔ اس میں ایک قول یہ بھی ہے، غوث پاک فرمانے ہیں جس نال تو دشمنی رکھی ہوئی ہے نا، پہلے اپنی دشمنی نو قرآن و سنت پیش کر، جب قرآن و سنت تیری اس دشمنی نو سپورٹ کرے تو دشمنی ودا، جس نال دوستی رکھی ہوئی اس اپنی دوستی نو قرآن و سنت پیش کر، جب تیری دوستی نو قرآن و سنت سپورٹ کر دیں تو پھر دوستی نو ودا، تو جب قرآن و سنت تیری دوستی نو سپورٹ کر دیں تو دوستی رکھ، جب قرآن و سنت تیری دوستی نو سپورٹ نہیں کر دے تو اس سے لمحے اس دوستی نو ختم کر دے۔ جب تیری دشمنی نو قرآن و سنت سپورٹ کر دیں تو دشمنی رکھ، نہیں کر دے تو اس سے مقام دیتے اپنی دشمنی نو ختم کر دے۔ اس واسطے آپ دی خدمت سب چارج ہے، جیڑے تو ہاڑے آپس اختلافات نے، کھینچا تانیاں نے، اس دے وچ ویکھو اگر تے تو ہاڑی اپنے ضمیر کو فیصلہ لو، اگر تے واقعہ تن تو ہاڑے نال کسے زیادتی کیتی ہے تو شرعی طور تے حق بجانے بو تو ایک الگ گل ہے، اس نو معافی منگنی چاہیے۔ تے اگر ویسے ہی شخصی معاملہ ہے بلا وجہ ایویں جناب والا تو میں مال ایسا، فرمایا اس کو ختم کر دو، کیونکہ کسی بھی مسلمان کا بغیر کسی شرعی وجہ کے آپس میں ناراض ہونا 3 دن سے زیادہ کوئی ناراض ہے تو اس کے نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنی اصلاح کرو۔ انسان کو اللہ نے بنایا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں بنایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ جناب والا دشمنیاں رکھیں، اس لیے نہیں بنایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ بغض رکھیں، اس لیے نہیں بنایا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ دل میں حسد رکھیں، کینہ رکھیں، دل میلا رکھیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں۔ اس لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا، اللہ نے تو انسان کو پیدا کیا، اپنی امانت دی، اس کو امانت کا حقدار بنایا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا، آسمانوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے اپنی امانت کو، بھائی بولے نہیں، خاموش ہو جائیں، بالکل خاموش ہو جائیں، یا آپس میں گفتگو نہ کریں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کریں، مسجد ہے، اللہ کا خوف کریں، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے،
قرآن پڑھ کے اگر بولنا ہے تو صرف سبحان اللہ بولنا ہے، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ پھر قرآن پڑھ دوں، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان اللہ فرماندا اسا اپنی امانت نو آسمانہ تے پیش کیتا، آسمانہ بھی عاجزی نال انکار کر دیتا، اسا زمین اتنی وسیع زمین تے اپنی امانت نو پیش کیتا، زمین بھی اٹھاون تو عاجزی نال انکار کر دیتا، اتنے بلند و بالا وسیع پہاڑاں تے اسا اپنی امانت نو پیش کیتا، پہاڑاں بھی عاجزی نال انکار کر دیتا، تے ایک چھوٹا جا انسان ساڈی امانت نو چک لیا۔ او امانت کے وے، وہ امانت مختلف اقوال نے، لیکن حالات حاضرہ نو سامنے رکھ کے وہ امانت کے وے، وہ امانت اللہ دا قرآن ہے، وہ امانت اللہ دا قرآن ہے۔ قرآن مجید نو، سنت مصطفیٰ نو مضبوطی سے نال پکڑو اور عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر اس امانت وچ خیانت کیتی تے دنیا تے بھی ذلیل ہونا، آخرت وچ بھی ذلیل ہونا۔ اس واسطے رمضان شریف آ رہا، کتنے دن رہ گئے رمضان شریف؟ ٹوٹل 2-3 دنوں دی گل ہے جی۔ تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی تے رجب تو رمضان دی تیاری شروع کر دینے سن، اور ساڈا حال کہ اساں پورا رمضان بھی گزر جاندہ، ٹس تو مس نہیں ہوتی۔ اس واسطے پیغام آپ دی خدمت چیوے کہ اے 4 دن دی زندگی ہے، اللہ دے حکماں نو فالو کرو، اللہ دے حکماں نو پورا کرو، انشاءاللہ قبر بھی سنور جاسی، حشر بھی سنور جاسی۔ اللہ سبحان اللہ۔ رمضان شریف دا او مقدس مہینہ جس دے وچ اللہ پاک نے اے امانت اساڈے سپرد کیتی ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن فرمایا اے او مقدس مہینہ رمضان شریف دا کہ اساں اس امت نو نوازیا پوری نسل انسانی کے ہدایت کے لیے ایک نسخہ کیمیا، ایک ضابطہ حیات، ایک دستور العمل تمہیں عطا فرمایا۔ فرمایا اپنی زندگی کے تمام بکھیڑے، اپنی زندگی کے تمام معاملات، اپنی زندگی کی اپنی عادات و اطوار و اقدار، تہذیب و تمدن، فرمایا ان سب کی اصلاح ضروری ہے۔ فرمایا یہ امانت رمضان شریف میں تمہیں عطا کی ہے، قرآن مقدس تمہیں عطا کیا ہے۔ کیوں عطا کیا ہے؟ اس لیے کہ اس قرآن کو پڑھو تاکہ تمہاری زندگی روشن ہو جائے، تمہاری زندگی میں نور آ جائے، تمہاری زندگی میں ہدایت کا نور آئے گھر کر جائے۔ فرمایا نور ہدایت تجھے میسر آ جائے، نور ایمان تجھے میسر آ جائے۔ فرمایا تیری زندگی پرسکون ہو جائے۔ قرآن مجید وہ اللہ کی عظیم کتاب ہے، اس کی تلاوت کرو تاکہ تمہیں اطمینان قلبی نصیب ہو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ فرمایا اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو پڑھو، یہ قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہر بندہ آج کسی نہ کسی ایسی مصیبت میں گھرا ہوا ہے، پریشان حال ہے۔ یاد رکھیے مسلمان پریشانیاں، مصیبتیں، آلام، سختیاں یہ مومن کا زیور ہے، یہ مومن کا زیور ہے۔ اس سے انسان کے دل کا قبلہ اللہ کی طرف، انسان کی سوچ، فکر، ذہن
اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی امید جاگتی ہے، وہ دعائیں کرتا ہے لمبی لمبی، اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے تو اسے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ تو یہ مصیبتیں سختیاں بھی بعض اوقات رحمت ہوتی ہیں، اور اللہ کا قرآن وہ کتاب ہے، اس کی تلاوت کرو۔ خدا کی قسم میرے رب نے جب فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلوں کا چین اللہ فرماتا ہے وہ فقط میرے ذکر میں ہے، دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے۔ اس لیے اگر اطمینان قلبی پانا چاہتے ہو، سکون پانا چاہتے ہو، تو خدا کی قسم وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرو، رمضان شریف آ رہا ہے، ایک تو نماز تراویح کی پابندی کرو، روزے بھائی پیغام سنو رمضان شریف کا، میں ختم کرنے لگا ہوں، پیغام سنو۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو رمضان شریف کو پالے، اس ماہ مقدس کو پالے اور ایمان کی حالت میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے حصول برکت کے لیے اگر بندہ روزہ رکھے، تو میرے کریم محبوب نبی نے فرمایا اللہ ایسے روزہ دار جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو اس ماہ مقدس میں نماز تراویح کی پابندی کرے اور بڑی دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ نماز تراویح میں قرآن سنے، تو یہ اس کا نماز تراویح میں کھڑا ہونا، میرے کریم نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس قیام کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ فرماتا ہے جو بندہ رمضان شریف کو پالے اور اس رمضان شریف میں شب قدر کو اگر پالے تو کیا بات ہے۔ رمضان شریف کی آخری 10 راتوں میں سے تاک راتیں 21، 23، 25، 27، 29، فرمایا یہ جو تاک راتیں ہیں، ان تاک راتوں میں جو بندہ شب قدر کو اللہ کی عبادت کر کے شب قدر کو پالے، اللہ تعالیٰ ایسی بندہ خدا کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ بھائی ہم اپنے اس عزیز کو ویلکم کرتے ہیں، اس بچے کی آج شادی ہے، ان کو جگہ بھی دے دیں۔ یہ آپ کے علاقے کی رسم مجھے پتہ چلی ہے، بڑی اچھی رسم ہے کہ دولہا جو ہے وہ مسجد میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میں اس حقیقت میں بڑا خوش ہوا ہوں۔ اس روایت کو آپ ہمیشہ زندہ رکھیں، دعا فرمائیں اللہ اس بچے کی زندگی کرے اور اللہ تعالیٰ اس بچے کی شادی میں برکتیں نصیب فرمائے، اللہ اس کے والدین کو خوشیاں نصیب فرمائے، بہت بڑی نیکی، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اللہ بھائی توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے سامع عزیز شم، تو میں عرض کر رہا تھا ماہ مقدس یہ رمضان شریف، اس کے تقدس کو سمجھو، خدا کی قسم میری بات سنیں توجہ سے، رمضان شریف کا احترام اپنے آپ پر لازم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، خدا کی قسم اس کی ایک ایک گھڑی اتنی برکت والی ہے کہ صرف آپ افطاری کے ٹائم کو لے لیں، افطاری کے ٹائم کو، تو اس افطاری کے ٹائم پہ اللہ روزانہ 60,000 گناہگاروں کی بخشش یقینی فرما دیتا ہے۔ غریب غربا کو روزے افطار کروائیں، افطاریاں کروائیں، سحری کروائیں، خاص طور پہ جو آپ کے مساجد کے امام ہوتے ہیں ان کی خدمت کریں اور افطاری کروائیں، اور خاص طور پہ کوشش فرمائیں آپ یہ عادت بنا لیں۔ یہ میں سب خاص طور پہ جو میرے مرید بیٹھے ہیں، میں ان مریدوں کو یہ حکمن کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے جس کو آسودہ حال بنایا ہے، جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے رزق وافر دیا ہے، وہ کم از کم، اور جو اپنی گھر سے غربت نکالنا چاہتا ہے ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ ایک
غریب کو فوکس کر لے، روزانہ اس کے گھر میں افطاری پہنچا دے، انشاءاللہ اگر غریب بھی یہ کام کرے گا اللہ اس کے گھر سے غربت نکال دے گا۔ ایک تو اس کو لازم پکڑیں، افطاری کروائیں غریبوں کو، سحری کروائیں غریبوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے، اللہ آپ کے بچے کو زندگی دے، ازدواجی زندگی میں 2 خاندان جڑے ہیں، بھائی دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ دعا کر دیں ہاتھ اٹھا کے، اللہ ان دونوں خاندانوں کو جو آپس میں ایک سنت کی ادائیگی کے ساتھ جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خاندانوں کو پریشانیوں، غلط فہمیوں، اللہ تعالیٰ دشمنیوں، اللہ تعالیٰ حسد سے، بغض سے، کینے سے ان کو پاک رکھے، اور اس بچے کی جو شادی اللہ تعالیٰ اس بچے کی اس شادی کو اس کی خوشیوں کا باعث بنائے، اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کو اس شادی خانہ آبادی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، اور یہ شادی صرف اس بچے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان کے لیے خوشیوں اور برکتوں کا باعث بنائے۔ آج میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ تو سامع نظیر شم، یہ اس رسم کو آپ جاری رکھیں، یہ بہت اچھی رسم ہے، میں یقین جانی بڑا خوش ہوا ہوں۔ میں بیٹھا تھا تو یہ بزرگ میرے پاس تشریف لائے کہ آپ نے خطاب بھی کرنا ہے، تو ہماری شادی بھی بچے کی ہماری رسم ہے کہ بچہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، تو بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا ہم ویلکم کریں گے، آپ لے آئیں، تو یہ آپ جاری رکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ عرض کروں، صرف 2 رکعت نفل تک کی نہیں، کوشش کریں اپنے بچوں کو پابندی سے فرض نماز پڑھائیں، اور رمضان شریف آ رہا ہے، کمر کس لیں، کمر کس لیں، ایک تو فرض نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یار اپنے ایمان سے بتاؤ، جب رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض جتنا ہے تو فرض کا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا اگر رمضان شریف میں نفل کی ادائیگی کرو گے اس کا ثواب فرض جتنا ملے گا، اور اگر فرض ادا کرو گے تو 70 گنا اللہ ثواب بڑھا دے گا۔ اس لیے دوستو غفلت نہیں کرنی، خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، جو بچے بچیاں بالغ ہیں ان کو روزے رکھوائیں، اور خود بھی روزے رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کریں، اور بالخصوص جب افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے ہاں بڑی عجیب عادت ہے کہ بس صرف انتظار کرتے ہیں کب اذان ہوتی ہے اور ہم جناب، نہیں ایسا نہ کیا کریں، جب اذان کے قریب ہو نا 2-4 منٹ پہلے بیٹھ جایا کرو، پہلے اپنے بزرگوں کا فاتحہ پڑھا کرو، ان کی بخشش کی دعا کیا کرو، اپنی بخشش کی دعا کیا کرو، انشاءاللہ یہ افطاری کا وہ برکت والا ٹائم ہے کہ اللہ پاک بے حساب گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہمارے عزیز جناب رانا وسیم صاحب جنہوں نے اپنے والد ماجد کی ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والد کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اب تمام حضرات خاموشی سے ختم شریف سنیں، میں ختم شریف پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. مل کے درود شریف پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ مالک و مولا، جن کلمات طیبات کا ورد میں نے کیا، جو ختم شریف پڑھا، یہ کثیر کلام مجید قرآن مجید کے 13 ختم ہیں، سورہ یاسین بے حساب پڑھی گئی، کلمہ شریف جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں، درود شریف، آیت الکرسی، سورہ کوثر، الحمد شریف، قل شریف، سورہ ملک، بے شمار کلام، جملہ دعائیں، یہ جتنا بھی میرے کلام مل کیا گیا ہے، لنگر کا اہتمام ہوا ہے، محفل ہوئی ہے، سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، واعظ و نصیحت ہوا ہے۔ مالک و مولا، جملہ انتظام و انصرام کو ہم تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تو اپنی شان کریم کے مطابق اس پہ ہم سب کو ثواب عطا فرما، اس ثواب کو مالک و مولا ہم کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، آل بیت اطہار، صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین، مالک و مولا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والدین کریمین، متعلقین، متوسلین، مریدین، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والدین کریمین، متعلقین، متوسلین، مریدین، سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجدد دین الملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پاک بارگاہ میں آپ کے والدین کریمین، متعلقین، متوسلین، مریدین، میرے شیخ طریقت حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمۃ الرحمن والرحیم خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والدین کریمین، متعلقین، متوسلین، مریدین، سب کی ارواح کو پیش کرتے قبول منظور فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب میرے عزیزم رانا وسیم صاحب بریلوی، مالک و مولا ان کے والد ماجد مبارک علی مرحوم و مغفور، مالک و مولا سارے انتظام و انصرام، اس لنگر، ان کلمات طیبات، اس محفل، اس واعظ کا، اس دعا اور کلمات طیبات، سبحان اللہ کی صدائیں، سب کا ثواب جو تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمایا، ہم اس کا ثواب رانا مبارک علی مرحوم و مغفور کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی قبر کو قبر رسول کا صدقہ تا حد نگاہ وسیع اور روشن فرما۔ مالک مولا ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما، بتقاضۂ بشریت جو بھی عمدن سہون قصدن کبائر صغائر ہوئے اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری قبر میں مالک مولا اس جلوہ گری کا صدقہ ان کی قبر تا حد نگاہ وسیع اور روشن فرما۔ قبر کی تنگی، قبر کی سختی، قبر کی تاریکی سے نور مصطفیٰ کا صدقہ محفوظ فرما، ان کی قبر میں اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرما، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع و روشن فرما۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و انوار کے صدقے ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے عظیم باغ بنا۔ مالک مولا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان کے بچوں کو برکت والی، صحت والی، عزت والی، ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ مالک مولا ان کے بچوں میں برکت نصیب فرما، ان کے بچوں میں برکت نصیب فرما، آل خانہ میں برکت نصیب فرما۔ مالک مولا مبارک علی صاحب کے بیٹے نے یہ جو اپنے والد کی سال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے اور اتنی کثیر تعداد میں مسجد اندر باہر سے کھچا بھری ہوئی ہے، مالک مولا اتنا بڑا اجتماع ایک سوالی بن کے، ایک بھیکاری بن کے، ایک گداگر اور فقیر بن کے تیری بارگاہ میں ایک جرگ کے طور پہ آیا ہے، کرم نوازی فرما، مبارک علی صاحب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ مالک مولا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میرے جتنے بھی عزیز ہیں، میرے مرید یہاں بیٹھے سارے، مالک مولا سب کے ایمان میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت میں، رزق میں خیر و برکت نصیب فرما۔
مالک مولا دور و نزدیک سے جتنے بزرگ نوجوان بچے اس محفل میں شریک ہوئے، علماء شریک ہوئے، مالک مولا سب کے ایمان میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت میں، رزق میں بے حساب برکت نصیب فرما، ان برکات کو ہمیشگی نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر، بالایمان، بالعافیت فرما، اس پورے علاقے میں جتنے مرحومین ہیں تمام اہل ایمان مرحومین کی بے حساب بخش مغفرت فرما۔ مالک مولا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس پورے علاقے کے مکینوں کو خیر نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما۔ جو والدین اپنی بچیوں کے مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، مالک مولا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاک و پاکیزہ نکاح کا واسطہ، حضرت فاطمہ زہرا پاک و پاکیزہ نکاح کا واسطہ، شریف اور سلجھے ہوئے رشتوں کا اہتمام فرما۔ جو نوجوان رزق حلال کی تلاش میں ہیں، نوکریوں کی تلاش میں، ان کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرما اور باعزت روزگار نصیب فرما۔ مالک مولا جو ذمہ دار بیٹھے ان کی فصلوں میں برکتیں نصیب فرما، حادثاتی معاملات سے محفوظ فرما۔ مالک مولا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جن کے پاس رزق حلال با پھر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرض داروں کو قرض سے چھٹکارا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جن کے پاس رزق حلال با پھر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرض داروں کو قرض سے چھٹکارا نصیب، بے نمازیوں کو پنجگانہ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب۔ رمضان شریف مقدس وہ ماہ مالک مولا اس کی آمد ہے، اس ماہ مقدس کی تمام برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اس ماہ مقدس میں ہمیں روزے رکھنے کی اور ان روزوں کی برکات نصیب فرما، نمازوں کی پابندی اور اس کی برکات نصیب فرما، اعتکاف کرنے اور اس کی برکات نصیب فرما۔ مالک مولا شہریوں افطاریوں کی برکات نصیب فرما اور غریب غرباء کو سحریاں کروانے، افطاریاں کروانے، کھانا کھلانے کی توفیق نصیب فرما۔ مالک مولا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے غریبوں کی خوشیوں اور غمیوں میں ان کے ہاتھ بٹانے کی توفیق نصیب فرما۔ مالک مولا اہل سنت کے حال پہ رحم و کرم فرما، اہل سنت کے حال پہ رحم و کرم فرما، اہل سنت کے حال پہ رحم و کرم فرما، اتفاق و اتحاد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ مالک مولا کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جتنے بھی اہل ایمان اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں سب کی بے حساب بخش مغفرت فرما۔ پھر تیری بارگاہ میں دعا ہے مالک مولا مبارک علی مرحوم مغفور کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما اور اس محفل کو ان کے لیے باعث نجات، باعث بخشش بنا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔